انہوں نے صحیح بات کی کتابوں سے، جس سے ہم بتا سکتے ہیں کہ چاروں امام کا نماز کا طریقہ الگ ہے، سوائے اس کی کہ سب میں تکبیر اولیٰ کرنا ہے، سب میں ہاتھ باندھنا ہے، سب میں سمیع اللہ لمن حمدہ ہے، سب میں رکوع ہے، سب میں سجدے ہے، سب میں 2 رکعت کے بعد قاعدہ ہے، سب میں 3 رکعت والی تیسرے پہ قاعدہ ہے، 4 رکعت کی تو پہلا قاعدہ دوسرے پہ ہوں گا، دوسرا قاعدہ چوتھی پہ ہوں گا، سب کا وہی ہے۔ ہاں تھوڑے بہت مسائل کے اندر فرق ہے جو کہ اجتہادی مسئلے، یاد رکھیے اب یہاں معاملہ آ گیا۔ کسی نے ایسا کہا کہ نماز کو جو ہے ہاتھ مت باندھو اور ہاتھ پیچھے رکھ کے کھڑے رہو، ایسا اس لیے میں نے کہا میجر کوئی پارٹ چینج نہیں ہے، تھوڑی بنیادی کچھ چیزوں میں فرق ہے، یاد رکھیے، جس کو اگر ہم بیٹھ کر سمجھے تو یہ بھی سنت ثابت ہو جائیں گی، کوئی مسئلہ نہیں اس میں، لیکن جب تعصب کا چشمہ پہن لیتے تو پھر تو مشکل ہے کوئی بات سمجھنا، پھر تو بات نہیں تم تو بہکا رہے، تم لوگ اسلام کے خلاف کر رہے ہیں۔ میں بنیادی سوال کرتا ہوں، حج کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ عمرہ کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ زکوٰۃ دینے کے کتنے طریقے ہیں؟ 2.5% دیتے ہیں، 3.5 دیتے ہیں، 4.5 دیتے ہیں، 5 دیتے ہیں، پوری دولت ہر سال دیتے کما کر، کتنے طریقے ہیں بتائیں، کتنے طریقے ہیں؟ ایک ہی طریقہ ہے زکوٰۃ دینے کا۔ روزہ رکھنے کتنے طریقے ہیں؟ ان کا فجر کے بعد شروع ہوتا ہے، ان کا ظہر سے شروع ہوتا ہے، ان کا عصر کے بعد، ان کا مغرب کے بعد، ایک ہی وہی تمام۔ تھوڑے بہت چیزیں ہوتی ہیں جس سے فرق ہوتا ہے، جو علماء کا اجتہاد کا یہ فرق ہوتا ہے، یاد رکھیے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو 4 الگ طریقے ہو ہی نہیں سکتے، طریقہ وہی ہے جو سنت ہے کہ تمام ارکان ہو رہے، سوائے اس کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث سے ایک ہی معاملے میں 2-3 الگ عمل آتے ہیں، اس کو اختیار آپ کر سکتے ہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے، سمجھ رہے آپ بات کو، لیکن وہ الگ نہیں ہے کچھ بھی۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رکوع میں جاتے تو کبھی جو ہے سبحان رب العظیم پڑھتے، کبھی سبحان رب العظیم و بحمدہ پڑھتے، کبھی اس کے علاوہ بھی پڑھتے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، کبھی ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، کبھی اس سے بھی لمبی طویل دعائیں پڑھتے۔ اس سے کا طریقہ بدل گیا، طریقہ وہی ہے، دعائیں فرق کر رہی ہے سر، ٹھیک۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 چیزیں ثابت ہے کہ آپ ایسا بھی کرتے تھے، ایسا بھی کرتے تھے، کچھ چیزیں تو ایسی جس کے اندر اجتہادی مسئلہ، جیسا مثال کے طور پر حدیث میں الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد جب اٹھتے تو ویسا کھڑے ہوتے جیسا پہلے کھڑے تھے، لیکن کیسا راوی حدیث نہیں بتاتے، خالی بول دیا اس نے۔ اب ظاہر سے کچھ چیز ہوتی ہے جو دیکھے بغیر سمجھ نہیں آتی کیسا کیا، تو کچھ علماء کہتے ہیں اور کچھ لوگوں کا عمل بھی ہوتا ہے، جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں تو ہاتھ باندھ لیتے ہیں، ہے نا، اور کچھ ہاتھ چھوڑ کر کھڑے رہتے ہیں، ہے نا، ایسے ہوتا ہے نا، کیوں؟ تو کچھ علماء نے کہا کہ پہلے کیسے کھڑے تھے، مطلب قیام میں کیسے کھڑے تھے، ہاتھ باندھ کر، تو وہ ہاتھ باندھتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، پہلے سے مراد نماز سے پہلے کیسے کھڑے تھے، ہاتھ چھوڑ کر، تو ہاتھ چھوڑ کر۔ اجتہادی مسئلہ، اختیار دے دیجیے امت کو، جو کرنا ہے دیجیے اس معاملے میں۔ اس معاملے میں کوئی حنفی، شافعی اور مالکی کا فرق نہیں، یاد رکھیے، سمجھ رہے ہیں بات کو۔ اب ہم خاموخواہ ان اماموں کے نام لے کر اپنا مفاد نکالے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اپنی بات منوا یہ الگ مسئلہ۔ دوسرا، ایسے بہت سے مسائل تھے جن مسائل میں صحابہ تک کچھ بات نہیں پہنچی تھی، تو میں سمجھتا ہوں جب صحابہ تک نہیں پہنچی تھی تابعین تبع تابعین سے بھی چوک ہو سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پوری زندگی تبلیغ کرتے رہے، ان تک وہ روایت کبھی نہیں پہنچی کہ رسول اللہ جو گھٹنے پہ ہاتھ رکھتے تھے رکوع کے اندر، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس معاملے میں ان کی پکڑ نہیں ہے، اس لیے کہ جو سنت رسول دیکھی تھی اس پہ عمل زندگی بھر کرتے رہے، کیونکہ ان تک بات پہنچی نہیں تھی، ٹھیک۔ اسی طرح بہت سے ایسے صحابہ تھے جو متع کو جائز سمجھتے تھے، متع سمجھتے آپ کانٹریکٹ میرج ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں مطلب فتح مکہ کے بعد اعلان کیا تھا کہ اب سے جو ہے متع حرام ہے، اس کی اجازت مجھے دی گئی کہ اب ختم کر دیا گیا، لیکن بہت سے صحابہ جو دور نکل گئے تھے وہ عمل کرتے رہے اس پر، مطابق کانٹریکٹ میرج، 1 سال کی شادی، 2 سال کی شادی، 6 مہینے کی شادی کرتے رہے۔ عمر ابن خطاب کے دور میں آپ نے سختی سے لاگو کیا قانون، جو کرتا سزا دی اور بتایا کہ یہ حرام ہو چکا تھا، سمجھے، تو پتہ چلا کچھ صحابہ کو بھی تھا انہوں نے عمل کیا۔ اسی طرح پورا علم ذخیرہ حدیثوں کا اماموں کے دور میں بھی جمع نہیں ہوتا، یاد رکھیے، وہ تو ہو رہا تھا، بس ابتدائی دور تھا، بالکل پرائمری سٹیجز تھے وہ، تو اگر کچھ بات ان تک نہ پہنچی ہو اور جب بات نہ پہنچی ہو تو وہ ایک عمل پر عمل کرتے رہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہم اس پر آ جائیں گے، نہیں وہ جو کرے تو ہم نہیں کریں گے، جبکہ سنت بعد میں آئی ہے نا، سنت نہ آتی تو آپ اس بالکل اڑے رہتے، سنت آ گئی تو آپ کو اس کو چھوڑ کر سنت لینا ہوگا، اس لیے کہ اگر ان تک بھی وہ سنت ملتی تو ضرور عمل کرتے۔ آئیے امام مالک کا ایک عمل بتاتا ہوں، آپ سے آ کر ایک شخص نے پوچھا، اے امام مالک، کیا ہم جب وضو کریں تو انگلیوں کا خلال کریں، پیروں کی انگلیوں کے اندر کر انگلی سے خلال، مطلب اس کے اندر پانی گیا نہیں گیا دیکھنے کے لیے کر انگلی ڈالنا دھوتے وقت، تو کیا ہم انگلیوں کا خلال کریں پیروں کی، چونکہ پیروں کی انگلیاں چٹک جاتی ہے نا، کافی پانی نہیں جاتا ہے خلال، تو کہا کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھا گیا کہ ایک دن خود وضو کر رہے تھے امام مالک تو خلال کر رہے تھے، تو وہ آدمی دوڑتا ہوا کہا تم نے تو مجھے فتویٰ دیا تھا خلال کی ضرورت نہیں اور اب تم خود خلال کرتے ہو، تو کہا جب تجھے فتویٰ دیا تھا تو میرے علم میں نہیں تھی، بعد میں مجھے کسی نے علم دیا کہ یہ سنت ہے اس لیے میں کرتا ہوں، بتا دیا اپنا فتویٰ اور عمل، کیا یہ کہانی میں ایسی کروں گا اور اس نے اڑ گیا نہیں امام مالک نے ویسے کہ میں ایسے کروں گا، ان تک علم نہیں پہنچا تھا کہہ دیا ضرورت نہیں، علم پہنچا کہہ دیا کہ اب مجھے پتہ چل گیا عمل کر لو،
سمجھے آپ بات کو؟ تو ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. اور امام مالک کا ایک بڑا اچھا قول تھا, وہ جب بھی حدیث کا درس دینے بیٹھتے مسجد نبی میں بیٹھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پیچھے ہوتی ہے, وہ آگے بیٹھے ہوئے ہوتے. اسے پتہ چلا ان کی پیٹھ اس طرف ہوتی خبر کی طرف, پیچھے بیٹھے رہتے اور درس دیتے وقت بولتے ان تمام لوگوں کی بات ٹھکرائی جا سکتی ہے سوائے صاحب خبر کو چھوڑ کر. دنیا میں تمام علماء کی فتاوی بات ٹھکرائی جا سکتی ہے سوائے صاحب خبر کو چھوڑ کر, رسول اللہ کو چھوڑ کر. تمام کی بات انسان کی اختیار ہے, چاہے مانے چاہے چھوڑ دے. تو صحیح بات ہم کو مل جائے تو ہم اس پہ عمل کریں. تو یہ ائمہ نے جب تک عمل کیا اپنی زندگی میں, ان تک